اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ حامیم سجدہ سے ہو رہا ہے۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، اس کتاب کا نازل کیا جانا ہے رحمان اور رحیم کی طرف سے۔ کتاب فصلت آیاتہ، یہ ایسی کتاب جس کی آیات الگ الگ کر کے واضح کر دی گئی ہیں۔ قرآن عربیًا، عربی زبان کا قرآن، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ بشیرا و نذیرا، یہ کتاب بشارت دیتی ہے، خوشخبری دیتی ہے اور آگاہ بھی کرتی ہے، یعنی ڈراتی بھی ہے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، لیکن اکثریت نے اس سے منہ موڑ لیا، توجہ نہیں دی اس پر۔ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ سنتے نہیں ہیں۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل اس کی طرف سے جس کی طرف تم بلاتے ہو، یعنی اس کتاب کی طرف سے پردے میں ہیں۔ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ، اور ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہیں، بوجھ ہے۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے۔ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، پس تم اپنا کام کرو اور ہم بھی اپنا کام کر رہے ہیں۔ کل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، بے شک میں تمہاری ہی کی طرح بشر ہوں، جیسے تم ہو، جس طرح کی مادی ضروریات تمہاری ہیں ویسے ہی میری ہیں۔ اور اسی طرح کا اعتراض کافر کرتے تھے جو سورہ فرقان کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، کہ یہ کس طرح کا پیغمبر ہے کہ جو کھانا کھاتا ہے، پیتا ہے اور یہ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ تو یعنی لوگوں کے ذہن میں کوئی پیغمبر جو ہوتا ہے وہ مافوق الفطرت ہستی ہوتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کو بتا رہے ہیں کہ جس طرح کہ تم انسان ہو اسی طرح کا ہی میں انسان ہوں، اور فرق صرف یہ ہے یوحا الیہ، کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی جس طرح کی تکلیف مصیبت پر تمہیں پہنچتی ہے اسی طرح کی ہی مجھے پہنچتی ہے، اور جس طرح کی آسودگی پر تمہیں خوشی حاصل ہوتی ہے ویسے ہی مجھے حاصل ہوتی ہے۔ جو مادی ضروریات سب لوگوں کی، انسانوں کی ہیں ویسے ہی میری ہیں، اس لیے جسمانی لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، صرف وحی آتی ہے۔ انما الہکم الہ واحد، وہی کیا ہے کہ بے شک تمہارا جو معبود ہے وہ صرف ایک ہے۔ فاستقیموا الیہ، صرف اسی کی طرف ہی متوجہ رہو، یعنی اپنے روزمرہ کے معاملات میں بھی، ضروریات میں، حاجات میں بھی صرف اسی کو ہی پکارو۔ واستغفروا، اور اس سے ہی بخشش طلب کرو، مغفرت طلب کرو۔ وویل للمشرکین، لیکن جو اور لوگوں کو پکارتے ہیں اور دوسرے ہستیوں کا نام لیتے ہیں وہ شرک کے مرتکب ہیں اور ان کے لیے ہلاکت ہے۔ الذین لا یؤتون الزکوٰۃ، اور وہ زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور آخرت کی زندگی کا بھی انکار کرتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ کل، ان سے کہو انکم لتکفرون، کیا تم اس ہستی کا انکار کرو گے، بالذی خلق الارض فی یومین، جس نے 2 دن میں زمین بنائی، وتجعلون لہ اندادا، اور تم نے بتوں کو یا دیگر ہستیوں کو اس کا جو ہے شریک ٹھہرا دیا۔ ذالک رب العالمین، تو یہ زمین بنانے والا تو وہ رب ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وجعل فیہا رواسیا، اور اس نے زمین پر پہاڑ رکھ دیے، من فوقہا، وبارک فیہا، اور ان میں برکت رکھ دی، وقدر فیہا اقواتہا،
اور اس کے اندر سامان معیشت رکھ دیا فی اربعۃ ایام 4 دن کے اندر، سوال للسائلین، اور سوال کرنے والوں کے لیے یہ جواب ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں اس نے بنائی ہیں، اور جو لوگ شرک کرتے ہیں، یعنی جو دوسرے معبود ہیں، بت ہوں یا دیگر ہستیاں ہوں، وہ تو اس کام میں شامل ہی نہیں ہیں، نہ انہوں نے زمین بنائی، نہ پہاڑ بنائے ہیں، نہ معیشت کا سامان رکھا ہے، لیکن لوگوں نے ان کو وہ جو ہے ایسا درجہ دے دیا۔ ثم استوى إلى السماء، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہی دخان، اور اس وقت وہ صرف دھواں تھا، فقال، پس اللہ نے فرمایا، ان کو حکم دیا، فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرہا، کہ تم یا تو خوشی سے اس قانون میں آ جاؤ، اور یا نہ چاہتے ہوئے، جبراً، مجبوری سے۔ قالتا آتینا طائعین، تو یہ دونوں زمین و آسمان پکار اٹھے کہ ہم فرما برداری سے اس قانون میں آ جاتے ہیں۔ فقضاہن سبع سماوات، پس اللہ تعالیٰ نے ان کو 7 آسمانوں میں تقسیم کر دیا، فی یومین، 2 دن میں، واوحی فی کل سماء امرہا، اور ہر آسمان کو اس کا قانون بتا دیا، وزینا السماء دنیا بمصابیح، اور دنیا کا جو انسانوں کی دنیا، اس کا جو آسمان ہے اس کو مزین کر دیا، ستاروں کے ساتھ خوبصورت کر دیا، وحفظاً، اور ان ستاروں کو اور شہاب ثاقب کو ایک حفاظت بنا دیا، شیاطین جو اوپر جاتے ہیں تو ان کو اب انگارے پڑتے ہیں۔ تو یہ دنیا کا آسمان، یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح سے ان کی وضاحت کر دی کہ ایک تو یہ خوبصورتی ہے ہمیں دکھتی رات کو، اور دوسرا یہ اس سے پیچھے کے لیے حفاظت ہے کہ کوئی بھی شیطان اب یہ حد پار نہیں کر سکتا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، تو یہ قانون ہے غالب اور علم والے رب کا بنایا ہوا۔ فَإِنْ آرَدُوا، اب بھی اگر یہ منہ موڑیں، فَقُلْ، تو تم ان سے کہہ دو، انذرتکم، میں تمہیں ڈراتا ہوں، صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود، کہ ایسی چنگھاڑ سے جس طرح کی چنگھاڑ قوم عاد اور ثمود کو پہنچی، اذ جاءتہم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، جب مسلسل، یعنی آگے پیچھے مسلسل ان کے پاس پیغمبر آتے رہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم نہ عبادت کرو مگر صرف اللہ کی، یعنی عبادت میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں، صرف یہ نہیں کہ نماز، روزہ، حج، قربانی یہ صرف اللہ کے لیے ہے، بلکہ ہر طرح سے اسی ایک اللہ کا نام لینا، اپنی ضرورتوں کے وقت، حاجات کے وقت، دکھ مصیبت پریشانیوں کے وقت صرف اسی کو ہی پکارنا، اسی کی حمد و ثنا کرنا، یہ عبادت میں شامل ہے، اور اس میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ، تو پھر بھی انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو ضرور کوئی فرشتہ نازل کر دیتا، فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ کافرون، پس جس چیز کے ساتھ، یعنی جس وحی قرآن، جس کتاب سے کو دے کر تم بھیجے گئے ہو، تو ہم جو ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 14 تک ہم آ گئے۔ تو یہ قرآن کریم، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے، اور پھر اس کے اوپر مستزاد ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ دیگر لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں سمجھ کر پڑھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔